السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 16 اس کا جو پیراگراف یعنی 9 سے 15 تک کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ کچھ کا تو ہو گیا ہے، کچھ تو باقی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اہلن اس کی جمع اہلون آتی ہے، معنی کنبہ، رشتہ دار، لیکن یہاں مراد ہے بیوی۔ بولیے نا، بیوی مراد ہے، اہل سے مراد۔ ولد اس کی جمع اولاد، بچے بچے دونوں آئیں گے اس میں، اولاد۔ انتظار انتظار کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا، یہ باب افتعال سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جائعن کی جمع ہوتے ہیں ضیاءن۔ جاء یجوع، جوعن معنی بھوکا ہونا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے جائعن۔ جائعن، جائعان، جائعن، اور اس کی جمع ضیاءن بھی آتی ہے۔ طلب یطلب، طلبن کے معنی مانگنا، مطالبہ کرنا۔ اہل یہاں پہ جو مرفوع ہے کانا کا اسم ہے، اولاد جو مرفوع ہے اس کا عطف اہل پہ ہے، گویا کہ یہ دونوں مل کے کیا بن جائے گا، کانا کا اسم، اور یہ خبر جملہ پھیلے کی شکل میں ہے۔ اور ضیاءن، یہاں جو ضیاء جو منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور اس کا اسم کانا کا یہ واو ضمیر ہے، وہی اس کا اسم ہے۔ لبن جو منصوب ہے طلبو کا مفعول به، ترجمہ یوں، وَكَانَ أَهْلُهُ وَأَوْلَادُهُ يَنْتَظِرُونَهُ، اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وَكَانُوا ضِيَاءً، اور وہ بھوکے تھے۔ فَطَلَبُوا مِنْهُ اللَّبَنَ، تو انہوں نے اس سے دودھ کا مطالبہ کیا، برابر۔ وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كَرِهَ أَنْ يَسْقِيَ أَهْلَهُ، کریہ یکرہ کراہتن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا۔ سکا یسقی، سکر میں پلانا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خاف یخاف، خوفن میں ڈرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سکا یسقی، سکر میں پلانا، بار بار یہ الفاظ آ رہا ہے۔ اذن من تب، انی من بے شک میں، یہ رجل کو جو لیکن الرجل، اگر لیکن پڑھتے ہیں لیکن الرجل وہ بھی صحیح ہے، مخفف کر دیں گے، اگر مستقل کریں گے تو لیکن الرجل۔ تو رجل جو ہے یہاں پہ منصوب ہے لیکن کے اسم ہونے کی وجہ سے۔ ان یسکیہ کا جو منصوب یہاں پہ ہے مضارع منصوب ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، اہل جو مفعول منصوب ہے یسکی کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اولاد جو منصوب ہے اس کا عطف اہل پہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ قبل جو منصوب ہے ظرفیت کے نام پہ، والدین جو تثنیہ ہے حالت نسب میں ہے، یہ قبل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ والدین، والدین یہ حالت جر میں توجہ چاہیں گے تو قبل کا مضاف بھی ہے اور ہی کا مضاف الیہ بھی ہے۔ اللہ جو منصوب ہے خافہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ جو یا گر گئی ہے لم حروف جازمہ کی وجہ سے، برابر ہے۔ دیکھیں وَلَكِنَّ الرَّجُلَ كَرِهَ أَنْ يَسْقِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ قَبْلَ وَالِدَيْهِ، لیکن آدمی اپنے والدین سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلانا ناپسند کیا، لیکن آدمی ناپسند کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو پلائے، یعنی اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی اور بچوں کو پلانا ناپسند کیا۔ وخاف اللہ، اور اللہ سے ڈرا، وقال اور کہا، اور اللہ سے ڈر کر کہا کیا، کیف اسقیکم، تمہیں کیسے پلاؤں، ولم یسقہما، حالانکہ میں اس کو پلایا نہیں ہوں، ولم اسقہما، اور میں ان دونوں کو بھی پلایا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں تو انی اذن لمن الظالمین، اذن من تب بے شک میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ حلب یحلبو، یا حلب یحلبو میں دودھ دوہنا ہے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ماشیت اس کی جمع مواشی، جانور چوپائے۔ استیقاظ یہ باب استفعال سے ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا۔
بقیہ یب کا بقان میں ہوتا ہے باقی رہنا. وقف یقف اس سے اس فعال سیگا ہے واقفن ٹھہرنے والا ہے. قدح اس کی جمع اقدہ ہوتی ہے پیالے جس سے پیتے ہیں. طفل کی جمع اطفال بچے. بکا یبکی بکاء میں رونا یہ جمع مذکر غائب سے گا اور یہ مضارع ہے روتے ہیں. ساہا یسیو سیحن و سیحتن من ہوتے چیخنا یہ جمع مذکر غائب سے گا یہ مضارع ہے. قدم اس کی جمع اقدام قدم اندہ میرے پاس. بات ہے یہ بھی تو بیتوتا کے من ہوتے رات گزارنا یہ ماضی واحد مذکر غائب سے گا ہے. دیکھیے تو رجل یہ مرفوع ہے حلبہ کا فاعل معاشرہ منصوب ہے حلبہ کا مفعول بھی اور یستقل منصوب ان حرف ناصبہ کی وجہ سے واقفاً جو ہے یہ بقیہ کا حال ہے. یہ ٹھہرا رہا بقیہ پر ٹھہرا رہا واقف پر بقیہ باقی رہا ٹھہرتے ہوئے. وَلَقَدْهُ عَلَى يَدِهِ یہ پورا جملہ ہے یہ مرفوع جو ہے یہ مبتدا ہے عَلَى يَدِهِ یہ جار مجرور مل کے خبر مبتدا خبر ملنے کے بعد کیا ہے یہ حال ہے. بقیہ کا اندر جو ضمیر ہے اس سے کیا ہے یہ حال ہے. وَالْأَطْفَالُ يَبْكُونَ اور یہ بھی سمجھے حال ہے. یہ مبتدا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کیا ہوا خبر مبتدا خبر ہونے کے بعد کیا ہوا جملہ اسمیہ ہو کر کے حال. سیم اس کا بھی عطف کس میں ہے اسی یکون کے اوپر ہے یہ بھی حال ہے. شیئن یسکے کا مفعول بھی ہے قد مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے ہے. قائمن یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بات ہے قائمن. ترجمہ دیکھیے وحلب الرجل ماشیہ اور آدمی نے چوپایوں کو دوہا ووقف ٹھہرا اس حال میں کہ اب انتظار کرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ ان کے والد بیدار ہو جائے. آدمی نے چوپایوں کو دوہا اور اپنے والدین کے بیداری کا انتظار کرتے ٹھہر گئے. وقف اور ٹھہرے رہے انتظار کرتے ہوئے کہ ان کے والدین جاگے. وہ بقی واقفاً اور برابر ٹھہرا رہا. وَلْقَدْهُ عَلَى يَدِهِ اس حال میں کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا یعنی پیالہ لیے برابر ٹھہرا رہا. وَالْأَطْفَالُ يَبْكُونَ اور حالت کیا تھی بچے رو رہے تھے وَيَصِيحُونَ چیخ رہے تھے عند قدمه اس کے قدم گرے ابا دودھ دودھ دودھ. وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْقِ شَيْءً مِنَ الْكَهْفِ لیکن اس نے پیالے میں سے کچھ انہیں نہیں پلایا. وَلَمْ يَشْرَبْ اور نہ پیا نہ پلایا نہ پیا. وَبَاتَ قَائِمًا اور اس نے کھڑے ہو کر رات گزاری. وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِهِ اس حال میں کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہو کر رات گزاری. آگے دیکھیں طلع الفجر طلع یطلع طلوع کے معنی ہوتے طلوع ہونا فجر معنی فجر طلوع ہوا. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے. استيقاظ باب استفعال سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قدم یقدم تقدیم یہ باب تفعیل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شرب یشرب شرب کے معنی پینا یہ ماضی تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. سقا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی ہے. رضی یرضی رضوان یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. برن بر یبر برن کے معنی ہوتے ہیں حسن سلوک کرنا. برن حسن سلوک کرنے والا فرمان بردار اطاعت گزار. قبیل یقبل قبول بنے ہوتے قبول کرنا. تو فضل جو مرفوع ہے طلع کا فاعل. والدہ جو حالت رفع میں ہے استيقظ کا فاعل. الرجل مرفوع ہے قدم کا فاعل اور قدم منصوب ہے قدم کا مفعول. لمن مجرور ہے قدح کا مضاف الیہ. اولاد منصوب سکا کا مفعول به. اللہ مرفوع رضیہ کا فاعل. رجل من مجرور ان حرف جر کا مجرور. برن یہ منصوب کانے کی خبر. والدین حالت ضری میں ہے با حرف جر کی وجہ سے. العمل یہ ان حرف جر کی وجہ سے مجرور. الصالح یہ اس کا کیا ہے اس کی عمل کی صفت ہے. ترجمہ دیکھیے وطلع الفجر واستيقظ اور فجر طلوع ہوا اور اس کے والدین جاگے.
تو آدمی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، فشریبا تو وہ دونوں پیے، ثم سقى اولادہ پھر اس نے اپنی اولاد کو پلایا، وقد رضی اللہ عن هذا العمل الذي كان برا بالوالدین، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوا جو والدین کے ساتھ والدین کا فرمانبردار تھا، حسن سلوک کرنے والا تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ رضی اللہ عن هذا العمل الصالح، اللہ اس عمل صالح سے خوش ہوا، وقبلہ اور اس کو قبول کیا۔ غار اس کی جمع گیران، پہاڑوں کے اندر جو غار وغیرہ ہوتا ہے، کوہ وغیرہ جو بولتے ہیں وہ غار، اس کی جمع گیران۔ بات یہ بھی تو بیتوتا میں رات گزرنا، ابھی تو مضارع واحد متکلم کے صیغہ میں رات گزارتا ہوں۔ خرج یخرج، خروج میں نکلنا، یہ مضارع واحد متکلم کے صیغہ ہے۔ تو مرتن جو منصوب ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اور رجل جو مرفوع ہے کانے کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور بر جو ہے رجل کی صفت ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ماشین منصوب ہے کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے، لیل مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، غار منصوب ہے رعا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، لیل منصوب ہے ابیتو کا ظرف ہونے کی وجہ سے، غار مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، صباح مجرور فی حرف جر کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک بار کی بات ہے، یا ایک بار یہ نیک آدمی، یہ فرمانبردار آدمی رات میں جا رہا تھا، چل رہا تھا، فرآ غارن تو اس نے ایک غار دیکھا، فقال تو کہا کیا، ابیت اللیل فی ھذا الغار، میں اس غار میں رات گزاروں گا، واخرج فی الصباح اور صبح میں نکل جاؤں گا۔ انحدر یعنی انذار کے معنی ہوتے ہیں نیچے آ جانا، باب انفعال سے، انحدر یعنی انذار میں نیچے آ جانا۔ صخرۃ اس کی جمع صخور، چٹان، پتھر، جبل اس کی جمع جبال، پہاڑ۔ سد یسد، سدر میں بند کر دینا، یہ ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے۔ تو غار یہاں پہ جو منصوب ہے یہ ظرفیت کی وجہ سے ہے، یہ یا تو مفعول بنا لیجئے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ صخرہ جو مرفوع ہے فرحدت کا فاعل ہے، جبل مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، غار منصوب ہے صدہ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اللہ منصوب ہے دعا کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، عمل مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، الصالح عمل کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ودخل الغار اور وہ غار میں داخل ہوا، لیبیت تاکہ رات گزارے، اور وہ رات گزارنے کے لیے غار میں داخل ہوا، فانحدرت صخرۃ من الجبل تو پہاڑ میں سے ایک چٹان، یعنی پہاڑ کا ایک چٹان نیچے آ گیا، فسدت علیہ الغار تو اس نے اس پر غار کو کیا کر دیا، بند کر دیا۔ تو ایسے صورت تو آدمی دعا کر رہا ہے، فدعا اللہ بهذا العمل الصالح تو اس نے اللہ سے اس عمل صالح کے ذریعے سے دعا کی، وقال اور کہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاکشف هذه السکرات۔ اللہم کے معنی اے اللہ، ان کنت تعلم اگر تو جانتا ہے، اگر آپ ان کو کیا بولیں گے، ان کو اگر ان کا مخفف مان لیتے تو بے شک معلوم ہو جاتے، بے شک تو جانتا ہے، اگر تو جانتا تھوڑا اچھا لگتا ہے، یقیناً تو جانتا ہے۔ ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، اور وجہ کے معنی ہوتے ہیں ذات، خوشنودی۔ کشف یکشف، کشفن کے معنی ہوتے ہیں دور کر دینا، ہٹا دینا۔ امر کس طرح، اکشف، کشف یکشف، ضرب یضرب، اضرب اکشف، خاص معنی کی وجہ سے فکشف۔ اجاب یجیب، ایجاب یہ باب افعال سے، بر وزن اقامہ یقیم اقامتن۔ تو اجابہ کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، دعویٰ کے معنی پکار، اور اعانہ یعین اعانتن یہ اقامہ یقیم اقامتن کے وزن پہ مدد کرنا۔ تو ابتغاء یہاں پہ جو منصوب ہے یہ فعلتو کا یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے۔ صخرہ جو منصوب ہے اکشف کا مفعول بھی ہے،
اللہ مرفوع عذاب کا فاعل، دعوی منصوب عذاب کا مفعول بھی، حاضر رجل الصالح یہ پورا صفت بننے کے بعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ تو کیا کہا؟ اللہم اے اللہ، ان کنت تعلم یقیناً تو جانتا ہے کہ میں نے اسے تیری خوشنودی کے لیے کیا، تیری رضامندی کے لیے کیا، تیری خوشنودی کے حصول کے لیے میں نے کیا ہے۔ تو فکشف، اگر کیا کریں گے، اگر شرط میں کریں گے تو شرط بھی مان سکتے ہیں، یا اگر آپ جانتے ہیں کہ میں اسے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو فکشف حاضر صخرہ، تو اس چٹان کو دور کر دے۔ فَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ، تو اللہ نے اس صالح آدمی کی دعا کو، پکار کو قبول کیا، وَأَعَانَهُ، اور اس نے اس کی مدد کی۔ یہ رہا ہمارا سبق نمبر 16 مکمل۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔